السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، میں نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 58 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے اپنا معاملہ صاف رکھو۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ اتنی رات کے بعد بھی یہاں جمع ہوئے ہیں الحمدللہ، اور آپ کے گاؤں کی ایک بڑی خوش نصیبی ہے، اور میں آپ کے گاؤں کو برکتی گاؤں کہتا ہوں۔ کاہے؟ کیونکہ چاروں طرف بارش ہو گئی ہے، جلسے کی وجہ سے آپ کے گاؤں میں بارش ہو ہی نہیں رہی ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ بول ہی نہ رہے۔ تو آپ کا گاؤں برکتی گاؤں ہے، اور آپ لوگ خود ہی برکتی آدمی ہیں، یعنی بارش برسنے کے لیے تیار ہے چاروں طرف۔ کب جلسہ ختم ہو اور بارش برس جائے، ہے کہ نہیں ایسا؟ تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، آپ لوگ بڑے برکتی لوگ ہیں۔ زور سے بولیے آمین۔ میرے بھائیو، میرا ٹاپک ہے اپنا معاملہ صاف رکھو۔ یہ مولوی صاحب ایسے ہے کہ آپ کو مولوی صاحب کے ساتھ بات کرنا پڑے گا، ہاں ہاں نہ بولنا پڑے گا۔ پہلے یہ میں بتا دوں بھائی، آمی بنگلہ جانی نا، مولوی صاحب بنگلہ نہیں جانتے، صحیح بولے کہ غلط بولے؟ ساتھ دیجئے نا، آمی بنگلہ جانی نا، یہ جملہ صحیح ہے کہ غلط ہے بھائی؟ اور جتنے یوٹیوب والے بھائی آئے ہوئے ہیں، سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ غلط تھمبنیل یہ نہیں لگائیں گے، اور ذمہ داری یہ ہے کہ مدرسے کے لیے یہ لوگ بھی اپنی رسید پھاڑ کے جائیں گے انشاءاللہ۔ بولیے بھائی آپ لوگ الحمدللہ۔ اردو آ رہی ہے سمجھ میں میری آپ لوگوں کو؟ بولیے الحمدللہ آ رہی ہے سمجھ میں۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ کیا ہمارا اور آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ صحیح ہے؟ قرآن کی آیت میں پڑھتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اگر میں اس کا ترجمہ یہ کروں کہ اللہ میں تیری بھی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے بھی مدد مانگتا ہوں، تو اب آپ ہی بتائیے، ہی والا ترجمہ صحیح ہے یا ہی والا ترجمہ صحیح ہے؟ ہی والا یا بھی والا؟ ہی والا ترجمہ صحیح ہے۔ مثال کے طور پر میری بیوی مجھ سے کہے کہ میں آپ ہی کی بیوی ہوں، تو ماشاءاللہ میرے اچھے دن آ گئے الحمدللہ۔ لیکن جس دن میری بیوی کہے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تب اس کے دن آ گئے، اب اس کو گھر سے جانا پڑے گا۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ بولیے ساتھ دیجیے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صاف رکھنا، اللہ کی عبادت کرنی۔ ابھی دیکھیے رمضان کا مہینہ گیا، 1 مہینہ فل اور 11 مہینہ گل، اب وہ نظر ہی نہیں آ رہے۔ کیوں؟ افسوس آزاد ہوگا شیطان، مسجدیں ہوں گی ویران، الماری میں بند ہوں گے قرآن، گناہوں میں ڈوبے گا مسلمان، کیونکہ رخصت ہو رہا ہے ماہ رمضان۔ جب رمضان کا مہینہ چلا گیا تو آزاد ہو گیا شیطان، مسجدیں ہو گئی ویران، الماری میں بند ہو گئے قرآن، گناہوں میں ڈوب گیا مسلمان، کیونکہ رخصت ہو گیا ماہ رمضان۔ ہے کہ نہیں ایسا؟ میرے بھائیو، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صاف رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہمیں اور آپ کو اپنا معاملہ صاف رکھنا ہے۔ ایک حدیث پر غور کیجئے، صحیح مسلم کتاب الشربہ حدیث نمبر 20-21۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اور بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رائٹ ہینڈ، دائیں ہاتھ سے کھا۔ اس نے کیا کہا؟ لستطاعت، میں طاقت نہیں رکھتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لستطاعت، جب تجھے کبھی طاقت ملے ہی نہیں۔ اس نے تکبر سے ایسا کہا، تو جب تک وہ زندہ رہا اس کا دائیں ہاتھ منہ تک کبھی اٹھا ہی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کو ہم اور آپ معمولی نہ سمجھے، اپنا معاملہ صاف رکھیں۔ کیا ہمارا اور آپ کا معاملہ مدرسے کے ساتھ، مولوی صاحب کے ساتھ، مسجد کے ساتھ اچھا ہے، مارکیٹ کے ساتھ اچھا ہے؟ ایک سوال ہے۔
مسجد ہمارے یہاں ہے الحمدللہ، مسجد میں ہم اور آتے ہیں، وضو بناتے ہیں، پیشاب پاخانہ کرتے ہیں، پھر مسجد میں قالین بھی ہے، کسی مسجد میں اے سی بھی ہے، کسی مسجد میں پنکھا بھی ہے، سب سے ہم اور آپ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مسجد کو کیا دیتے ہیں ہم اور آپ؟ اب آپ ہی بتائیے کیا دیتے ہیں؟ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم کہتا ہوں میں ان لوگوں سے پیسے نہیں مانگتا، میرا انداز الگ ہے، میں پیسے نہیں مانگتا ہوں، میں صرف کھینی، بیڑی، سگریٹ، تمباکو اس کے پیسے مانگتا ہوں۔ بولیے آپ لوگ تیار ہیں؟ میں پیسے نہیں مانگ رہا ہوں جیب سے، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، کھینی، گٹکا، پان پراگ، کتنے لوگ یہاں تقریر بھی سن رہے ہیں اور کھینی بھی کھا رہے ہیں؟ کھا رہے کہ نہیں کھا رہے؟ سگریٹ کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ کینسر ہوتا ہے اس سے، لیکن پھر بھی پیتے ہیں لوگ۔ اور جب دجال آئے گا اس کے سینے پر بھی لکھا ہوگا کافر، پھر بھی لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ تو میرے بھائیو، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، کھینی، گٹکا، پان پراگ ہم اور آپ کھا رہے ہیں، ہم میں سے جو بھائی کھا رہے ہیں۔ چائے تو پی ہی رہے ہیں۔ اچھا آپ لوگ بتائیے، آپ لوگ کے یہاں چائے کتنے میں ملتی ہے؟ 5 روپے میں کہ 10 روپے میں؟ 10 میں بھی 5 میں لگ رہا میری اردو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، کچھ لوگ بول ہی نہیں رہے۔ ارے بھائی 5 روپے میں کہ 10 روپے میں؟ 5 روپے میں ملتی ہے۔ کم سے کم ایک دن میں 10 کو چائے تو پی جاتے ہیں ہم اور آپ، یا 5 میں تو پی ہی جاتے ہیں۔ ہفتے بھر میں ایک چائے کم کر دیجئے اور وہی پیسہ مسجد کو دے دیجئے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر مسجد میں 200 لوگ آتے ہیں اور چائے اور بیڑی، سگریٹ، تمباکو، کھینی، گٹکے کا پیسہ لا کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، ایک جمعہ میں 200 کے حساب سے اگر 100 روپیہ ڈال دیا تو کتنا ہو جائے گا؟ کتنا ہوگا بھائی حساب؟ 200 آدمی آئے اور 100 روپیہ گلے میں ڈالیں، وہ بھی بیڑی، سگریٹ، تمباکو، کھینی، گٹکے کا، کتنا ہوگا بھائی؟ 20,000 ہو گیا۔ تو یہ جیب کا پیسہ دیا یا اپنی صحت کا پیسہ بچا؟ اگر ہم اور آپ ایک چائے کم پیئیں گے تو شوگر ذرا کم رہے گا، ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیو اگر اس کو بچائیے گا تو اپنی مسجد میں کام آئے گا، تو آپ کی مسجد مالدار ہو جائے گی۔ تو پیسہ جیب سے دینے کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ صرف صحت کو بچانے کے لیے دینے کی ضرورت ہے، بس ختم۔ آپ کی مسجد مالدار ہو جائیں گے الحمدللہ۔ میرے بھائیو ہمارا مدرسہ، اب آپ بھی بتائیے، آپ کے گاؤں میں مدرسہ ہے، دوسرے گاؤں والے کا نام ہوگا کیا؟ اب یوٹیوب والے سب دکھائیں گے، سب کچھ کریں گے، مسجد ہو، مدرسہ ہو، کچھ بھی ہو۔ اب آپ ہی بتائیے، آپ کے گاؤں کا نام ہوگا یا مولوی صاحب کے گاؤں کا نام ہوگا یا یوٹیوب والے کے گاؤں کا نام ہوگا؟ کس کا نام ہوگا بھائی؟ یا جو لوگ کرا رہے ہیں ان کا نام ہوگا؟ پورے گاؤں کا نام ہوگا بھائی، پورا گاؤں پوری دنیا میں روشن ہوگا۔ یہ جو جلسہ ہو رہا ہے یوٹیوب پر جائیں گے، سب آپ لوگ کا نام، یوٹیوب والے کو چاہیے نا ذرا فریم ادھر بھی گھمایا دیجیے بھائی، آپ لوگ صرف مولوی صاحب کو دکھا رہے ہیں، ذرا فریم ادھر بھی دکھانے کا ان لوگوں کو بھی، تو آپ لوگ بھی ذرا پلیز ایکسکیوز می دیکھیے، تو ذرا ان لوگوں کو بھی دکھائیے، کتنا اچھا لگے گا، پوری دنیا میں لوگ دیکھیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو اپنا معاملہ ہر ایک کے ساتھ صاف رکھنا، یاد رکھیے گا۔ اپنے یہاں دینی تعلیم کی کمی ہے، اب تو دنیاوی تعلیم میں تو لوگ بہت آگے ہیں، میں تو کہتا ہوں دونوں میں آگے بڑھیے۔ ایک بات پوچھ لوں، برا نہ مانیے گا، آپ لوگ جواب دیجیے گا، سب لوگ جواب دیں گے؟ اچھا آپ ہی بتائیے، لالو جی ایک نیتا جی ہیں، ان کے بیٹا کا نام سب کو معلوم ہے؟ آپ میں سے کوئی بھائی ہے جن کو نہیں معلوم ہے؟ کیا نام ہے بھائی؟ نام معلوم ہے نا سب کو؟ ہمارے بیٹا کا نام کسی نیتا جی کو معلوم ہے کیا؟ بولیے خوشی میں سمجھے کہ نہ سمجھے اردو؟ بھائی ہمارے بیٹا کا نام کسی نیتا جی کو معلوم ہے؟ نہیں ہے۔ کاہے؟ کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ میرے بھائیوں سوچنے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے بھائی۔ اتنا بڑا مجمع، کوئی ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، ماسٹر صاحب، پولیس صاحب، جج صاحب ہیں کیا؟ ہم اس میں بھی آگے نہیں ہیں۔ کوئی پولیس ہے آپ کے گاؤں میں؟ ارے آپ کے گاؤں میں پولیس ہے؟ پولیس ہے، جج ہیں؟ نہیں ہے۔ کیا ہیں؟ ماسٹر صاحب ہیں، وکیل صاحب ہیں؟ کاہے نہیں ہے بھائی؟
کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں. کیا پڑھا رہے ہیں؟ کھیتی باڑی، پیسہ پیسہ، پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن پیسہ آتا ہی نہیں ہے. جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ. سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، نہ بابو نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ. آ ہی نہیں رہا ہے. کوئی بتا دے آ رہا ہے؟ پیسہ کمانے میں بھی ہم آگے نہیں ہیں، دنیا کمانے میں بھی آگے نہیں ہیں. میرے بھائیوں آگے بڑھیے، آگے بڑھیے. آدھی روٹی کھائیں گے، بہوا کو پڑھائیں گے، یعنی اپنے بچے کو پڑھائیں گے اور وہ لوگ ٹاپ کریں گے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ فکر کون کرے گا؟ میں مبارکباد دیتا ہوں الحمدللہ جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے. میرے ذہن میں تو تھا ہی نہیں کہ اتنا بڑا سجا دیں گے. تو آپ سب لوگ قابل مبارکباد ہے، لیکن ایک دن سجانے سے نہیں ہوگا میرے بھائی. یہ چیز ایک دن کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ آپ کو فکر کرنی ہے. آخرت کی فکر بھی ہونی چاہیے، مرنے کے بعد کی فکر بھی ہونی چاہیے، دنیا کے لیے بھی ہونا چاہیے. میں آ رہا تھا تو راستے میں یہ سب بات چل رہی تھی کہ جو نوجوان فکر مند ہیں تو وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے اندر بھی بچے آگے نکلیں. شاہین گروپ کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ شاہین گروپ، شاہین گروپ معلوم ہے؟ بیدر کرناٹک کا شاہین گروپ. ماشاءاللہ وہ لوگ تو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، الحمدللہ حافظ لوگوں کو. لیکن ایک طرف یہ بھی ہے کہ بھائی دینی تعلیم کا کیا ہوگا اگر سب لوگ ادھر ہی چلے جائیں گے تو روحانیت کہاں رہے گی؟ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ہم اور آپ جو نام کے مسلمان ہیں یہ کن لوگوں کی وجہ سے ہے؟ مولویوں کی وجہ سے ہے. اگر یہ مولانا صاحب نہ ہو تو پھر کچھ ہے ہی نہیں. اس لیے میرے بھائی ہو، علماء کی عزت کیجئے، احترام کیجئے، ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ان کو گھٹیا نہیں سمجھنا. ایک بات یاد رکھیے گا، مولوی صاحب کی دعا بھی لگتی ہے، مولوی صاحب کی بد دعا بھی لگتی ہے. لگ رہا ہے اللہ کی رحمت برس رہی ہے نا؟ کب تک چلے گا؟ خیر اللہ کا شکر ادا کیجئے جس حالت میں بھی ہو. بس ایک دو حدیث بیان کر رہا ہوں. ایک حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 755. ایک صحابی ہے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ کے گورنر ہیں. کچھ لوگوں نے ان پر اعتراض کیا تو ان کو ہٹا دیا گیا. ایک نئے گورنر آ گئے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ نماز پڑھاتے ہیں. تو ایک آدمی نے اعتراض کیا تھا اگر ان کو تو نماز پڑھانا نہیں آتا. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے میں سے بھی کچھ لوگ ہیں، ارے مولوی صاحب کو کچھ آتا ہی نہیں، آ ہی نہیں رہے، مولوی صاحب کہاں ہیں؟ کتنے لوگ مولوی صاحب ہی کے پیچھے پڑے ہوئے چاہیے، مولوی صاحب گاڑی پر کہے چل رہے ہیں. چلیے آپ کیا کریں گے؟ سوال ہے بس بات یہی ختم کرے. اللہ سے دعا ہے اللہ رحمت جو برس رہی ہے بس ہم لوگوں کے لیے برکھا برسا دے. اللہم صیبا نافعا. وہ حدیث کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.